باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے ایک ترکیب پوچھی گئی ہے الحمدللہ رب العالمین کی۔ آسان سی ترکیب ہے، کوئی مشکل پیرایا نہیں ہے، لیکن اس میں ایک سوال ہے جو اسپیشلی ہم سے پوچھا گیا، اس سوال پر ہی ہم ذرا فوکس کریں گے، باقی جو آسان سا ترکیب کا پہلو ہے وہ ذکر کر دیتے ہیں۔ الحمد مبتدا ہے، لام حرف جار ہے، لفظ اللہ اسم جلالت موصوف ہے، رب مضاف ہے، اور عالمین مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر اس موصوف کی صفت ہے۔ یہ موصوف اور صفت دونوں ملیں گے تو مرکب توصیفی ہوگا۔ یہ مرکب توصیفی ہو کر اس جار کا مجرور ہوگا۔ یہ جار اور مجرور دونوں ملیں گے تو یہ ظرف مستقر ہوگا، یعنی ہم یہاں پر ثابتن اس میں فاعل نکالیں گے۔ ثابتن اس میں فاعل ہے، ہوا اس کا فاعل ہے، اور یہ ظرف مستقر تینوں چیزیں مل کر شبہ جملہ اسمیہ، اور یہ مبتدا اور یہ خبر۔ آسان ترکیب بھی سب کو آتی ہے۔ جو سائل نے ہم سے سوال پوچھا وہ بڑا توجہ والا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لفظ رب کی تحقیق کریں۔ جب آپ تحقیق کریں گے تو پھر ایک سوال قائم ہوگا، تو رب کی تحقیق پہلے کر لیتے ہیں۔ یہ لفظ رب ہے تو رب کے بارے میں دو قول ہیں، یا تو یہ مصدر ہے یا پھر یہ اسم فاعل ہے، یا تو یہ مصدر ہے یا اسم فاعل ہے۔ ربا یا ربو ربن سے یہ مصدر ہے، یا پھر یہ اسم فاعل ہے، فہوا ربن آتا ہے، یعنی یہ رابن تھا، رابن ہوتا ہے، پھر رابن سے الف کو بھی کثرت استعمال سے گرا دیتے ہیں تو یہ ربن بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں فاعل کا بھی وزن ربن آتا ہے، نما یا نمو نمن آتا ہے، نمن فہو نمن آتا ہے، برا یا برو بارن کی بجائے فہوا برن آتا ہے، تو یہ اس میں فاعل ہے، دو ہو گئے۔ اب اگر یہ مصدر ہے، اگر یہ مصدر ہے تو مصدر کے بارے میں اصول یہ ہوتا ہے کہ مصدر کا حمل کسی پر نہیں کیا جا سکتا، حمل کرنا ممنوع ہوتا ہے۔ حمل سمجھتے ہیں، یعنی مصدر کو نہ آپ مبتدا کی خبر بنا سکتے ہیں، نہ کسی موصوف کی صفت بنا سکتے ہیں، نہ کسی ذو الحال کا حال بنا سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی اگر یہ مصدر ہے تو پھر آپ اس کو صفت نہیں بنا سکتے اس مقام پر، کیونکہ جو مصدر ہوتا ہے اس کا عمل درست نہیں ہوتا، مطلب وہ نہ صفت بن سکتا ہے، نہ حال بن سکتا ہے، نہ خبر بن سکتا ہے۔ اچھا، ایک بات ہوگی، اب اس کا جواب دے دیں یا اگلا بھی ساتھ کر لیں؟ چلیں اس کا پہلے لے لیں۔ جی یہ مصدر ہے، لیکن مصدر کے استعمالات کئی آتے ہیں، جن میں سے ایک استعمال مصدر کا یہ ہوتا ہے کہ مصدر مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مصدر مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جیسے زید عدل، اس کا معنی ہوتا ہے زید سراپا عدل ہے۔ تو عدل میں جب مبالغہ مقصود ہوتا ہے تو پھر صیغہ صفت ذکر کرنے کی بجائے مصدر ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ مصدر معنوی اعتبار سے مصدر محض نہیں ہوتا، وہ وصف پلس ذات ہوتا ہے، اسی لیے اس کا عمل درست ہو جاتا ہے۔ یعنی مصدر جب اپنے مصدری معنی سے مبالغے کی طرف منتقل ہو جائے تو اب اس کا عمل درست ہوتا ہے، لہذا جب یہ مصدر مبالغے کے معنی میں آ جائے گا تو اسے صفت بنانا درست ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ایک سوال اس کا جواب۔ دوسرا سوال، یہ اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہو گئی، اس میں فاعل ہے، یہ مضاف الیہ مرکب اضافی۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ صفت کا صیغہ جب اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، عالمین کو پالنے والا، تو عالمین کو پالنے والا یہ صفت کا صیغہ ہے، عالمین اس کا مفعول ہے، تو صفت کا صیغہ جب اپنے معمول کی طرف مضاف ہو
تو مرکب اضافی ہو کر وہ نکرہ رہتا ہے، یعنی یہ اضافت لفظی ہوتی ہے. ایسے ہی یہی پڑھا ہے ہم نے، یہ اضافت لفظی ہوتی ہے. جب ہم اس کو اس میں فاعل لیں گے تو یہ اضافت لفظی ہوگی، یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، موصوف صفت نہیں بننا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر رب کو اس میں فاعل لیا جائے، اس میں فاعل لے کر اضافت قائم کی جائے تو اس کو مرکب اضافی ہونے کے بعد اس موصوف کی صفت نہیں بننا چاہیے، کیونکہ یہ نکرہ ہے اور یہ معرفہ ہے. اس کے دو جواب ہیں. پہلا سطحی جواب لے لیں، پھر آپ تحقیقی لے لیے گا. سطحی جواب یہ ہے کہ اضافت لفظی من حیث الاضافت معرفہ نہیں، تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، یعنی اضافت ہونے کی حیثیت سے وہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اضافت ہونے کی حیثیت سے تعریف کا فائدہ نہیں دیتی. اگر خارج سے کوئی قرینہ آ جائے تو اس میں تعریف آ جاتی ہے. یہاں خارج سے قرینہ یہ موجود ہے کہ عالمین کا رب کوئی اور ہے ہی نہیں، وہ ایک ہی ہے. جب وہ ایک ہے تو وہ معرفہ ہی ہے. تو یہ اضافت جو ہے من حیث الاضافہ تو معرفہ نہیں ہوتی، لیکن چونکہ جس مقام پر یہ ذکر ہوئی وہاں تعریف ہی بچتی ہے، معرفہ ہی بچتا ہے، لہذا یہ معرفہ کے حکم میں رہے گا. یہ تو سطحی سا جواب تھا. بات سمجھ میں آنے والی ہے. ویسے رب العالمین ایک ہی ہے، جب وہ ایک ہی ہے تو معرفہ ہی ہے. اچھا، دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ جو قانون بیان کر رہے ہیں اضافت لفظی کا، وہ یہ ہے کہ صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو. اس میں فاعل اپنے معمول کی طرف جب مضاف ہوتا ہے، پہلے بات دیکھیں کیا لکھا ہے. اس میں فاعل اپنے معمول کی طرف، ایسے ہی معمول تو تب ہوگا نا جب اس میں فاعل عمل کرے گا. اس میں فاعل کے عمل کی شرائط یہ ہیں کہ اس کا زمانہ حال یا استقبال ہو. یاد آیا آپ کو؟ اس میں فاعل کے عمل کی شرط یہ ہے کہ زمانہ حال یا استقبال ہو. اگر زمانہ حال یا استقبال نہ ہو تو اس میں فاعل عمل ہی نہیں کر رہا ہوتا. اس میں فاعل عمل نہ کرے تو معمول بچتا ہے؟ نہیں بچتا. عمل ہی نہیں تو معمول کیسے آئے گا؟ یہاں پر یہ رب جو ہے یہ حال یا استقبال کے معنی میں نہیں ہے، لہذا یہ عامل نہیں ہے. یہ عامل نہیں ہے، یہ اضافت لامی ہے. یہ اضافت لامی ہے، یہ اضافت مانوی ہے. چونکہ اس میں فاعل عامل ہی نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے قرار دے دیں گے اضافت لفظی کہ جو نکرہ ہوتی ہے. یہ اضافت مانوی ہے کیونکہ اس میں فاعل عامل ہی نہیں ہے. عامل نہیں تو اضافت یہ لفظی نہیں ہوگی، مانوی کہلائے گی. مانوی ہوگی تو یہ معرفہ ہو جائے گا اور یہ مرکب توصیفی اپنی جگہ پر درست ہو جائے گا. تمام تعریفیں عالمین کے رب اللہ کے لیے